الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت تلاوت کردہ آیت میں اپنے ان بندوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی بندگی کے حق کو ادا کرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر بڑائی نہیں ہے، اور وہ کسی سے بیکار بحث و مباحثہ بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے ہیں. اسی طرح وہ اللہ رب العزت سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اپنے خاص بندے قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی. اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے اور کرم فرمانے والے ہیں، اور اسی مہربانی اور کرم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ کرنے کے لیے مختلف اوقات کو اور مختلف عبادات کو خاص فرما کر کے ان کو نوازتے رہتے ہیں. بعض اوقات کسی خاص ساعت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، اور بعض اوقات کسی خاص دن کے متعلق اور بعض اوقات کسی خاص مہینے کے متعلق. انہی مبارک دنوں میں اور مہینوں میں جو سب سے برکت والا دن ہے وہ شعبان کی 15 تاریخ. شعبان کی 15 تاریخ کے متعلق خاص طور پر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد زمین پر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلاب ان کی بہت زیادہ بکریاں ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک تو 15 شعبان کا دن اور اس کی رات، اس کو ہم عبادت میں گزاریں، خاص طور پر عبادت کریں اس رات کو، اور خاص طور پر اس دن کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس پورے مہینے میں عبادتوں میں زیادتی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے، یعنی رمضان کے بعد، رمضان کا تو پورا مہینہ روزے رکھنا ہے،
لیکن رمضان کے علاوہ باقی سب سے زیادہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ خاص دن ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف خاص طور پر جاتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے جس میں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دن، یہی وہ مہینہ، اور یہی 15 شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت پیدا ہونے والے اور دنیا سے جانے والوں کی آپ سمجھے لسٹ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اس سال میں کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کی رزق میں تنگی ہوگی، کس کی رزق میں فراخی ہوگی، یہ سب اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے 15 شعبان کی رات کو خاص طور پر اللہ رب العزت کی عبادت ہو، اور دن کو پھر خاص طور پر ہم روزہ رکھیں اور اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی شروع ہوتے ہی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی شعبان کے مہینے کی برکت کو بھی بیان کیا اور ساتھ ساتھ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کو بھی ذکر کیا، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں وہ مہینہ دیکھنا نصیب فرما جس میں ہم آپ کی خاص طور پر عبادت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو 15 شعبان کی رات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو شب برات بھی کہتے ہیں۔ ویسے ہم نے تو شب برات کو ہم نے یہ بنایا ہے کہ اس رات کو پٹاخے پھوڑنے چاہیے، عام طور پر لوگ اس رات کو یہ ہلا گلا اور دھوم دھڑکا ہو، یہ ساری کی ساری مس گائیڈنس ہے۔ یہ رات بہت خاص رات ہے، یہ بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لہذا غیروں نے سوچا، غیر مسلموں نے یا اسلام کے دشمنوں نے سوچا کہ کس طریقے سے ان کی مغفرت نہ ہو سکے تو ہمیں لہو لعب کے کاموں میں لگا، ہمیں بتا دیا کہ یہ رسم ہے کہ اس میں پٹاخے پھوڑو، لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں کو پریشان کرو، اور ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی ہم بھی ایسے ہی کام کرنے لگ جاتے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو اور اس کے بعد والے دن کو خاص طور پر مغفرت کا ایک ذریعہ اور ایک رات ہمارے لیے بنائی ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہم جب امتحان دے دیتے ہیں اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں حال میں جمع ہو جاؤ، آپ کو نتیجہ سنایا جانے والا ہے، تو ہر آدمی دل میں دعائیں کرتا ہے، اور جب تک نتیجہ نہیں سنایا جاتا تو ہر آدمی پریشان رہتا ہے، یہ سوچتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ملنے والا ہے، اب پھر اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے پھر وہ اللہ سے مانگتا بھی ہے، پھر وہ اخلاص نیت سے بھی سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے آپ اس کو نتیجے کی ہی رات سمجھیں، اس لیے کہ اس رات میں یہ فیصلہ ہونا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں کہ اس پورے سال میں اس آدمی نے دنیا سے چلے جانا ہے یا یہی رہنا ہے، کتنے لوگوں نے دنیا میں نئے آنا ہے، کتنے لوگوں کی رزق کی وسعت ہونی ہے، ان کو زیادہ رزق دیا جانا ہے، کتنے لوگوں کی رزق کی کمی ہونی ہے، لہذا اس رات کو خاص طور پر اہتمام کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور لہو لعب کے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، یعنی یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر وہ اعلان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی بخشش کروں۔
اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی رزق طلب کرنے والا مجھ سے ہے تاکہ میں اس کو رزق دے دوں، اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت زدہ شخص کوئی ایسا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی مصیبت کو دور کروں، اور کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور فجر کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے اور یہی فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو تاکہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو تاکہ میں اس کو رزق دے دوں، اور کوئی مصیبت زدہ شخص کو کوئی مجھ سے اپنی مصیبت کی دوری کے لیے دعا کرنے والا ہو تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ لہذا جب اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں تو ہمیں اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس رات کو لہو لعب کے کاموں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اس رات کو خاص طور پر اہتمام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس میں خاص طور پر عبادتیں کرنی چاہیے۔ ویسے تو اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر رات عبادت کی رات، ہر رات عبادت کی رات، اور اللہ رب العزت ہر رات میں دنیا والوں کے سوالوں کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت دینے کے لیے، اپنے بندوں کو دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ جو خاص دن ہوتے ہیں جیسے یہ شب برات کا جو دن ہے اور اس کی رات ہے، یہ اللہ رب العزت خاص طور پر اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، خاص مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پھر خاص دنوں کو اسپیسیفک کر کے کہ یہ دن بہت اچھا ہے، یہ رات بہت اچھی ہے۔ پھر مہینوں کو بھی خاص کر دیا، جیسے رمضان کے مہینے کے متعلق پھر خاص طور پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں صدقات میں بھی بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مختص نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے چاہے وہ کوئی بھی مہینہ اس میں دے دینا چاہیے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ رمضان کے مہینے میں دیا ہوا ایک ایک روپیہ اللہ رب العزت کے دربار میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ثواب کا باعث ہوتا ہے، اس لیے چاہیے یہ کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کے لیے بھی رمضان کے مہینے کو مختص کرے۔ ایک تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو لوگ اپنے روزوں کو اچھے طریقے سے گزارنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ایک تو ان کو بھی یہ موقع مل جائے گا، آپ جب ان کو کچھ دے دیں گے تو ان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ بھی ذرا اچھے طریقے سے روزہ گزار لیں اور ذرا اچھے طریقے سے ان کی عید ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت صدقات پہ بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، تو آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ کئی گنا زیادہ درجے ثواب کی حیثیت سے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو اس لیے ایک تو شب برات والی رات کو خاص طور پر عبادتوں کا اہتمام کریں، ہر قسم کے لہو لعب کے کاموں سے دور رہیں، پٹاخے وٹاخے پھوڑنے سے دور رہیں، اور پھر رات کو ہم اٹھ کر کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ رب العزت کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ آپ عبادات کی کثرت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کو عبادات میں تقویٰ چاہیے، صحیح نیت چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری رات شب برات کی رات کو اٹھ کر کے ساری رات آپ عبادت کریں، 2 رکعت پڑھ لیں، قرآن پاک کا ایک رکوع تلاوت کر لیں، لیکن اپنی نیت کو خالص کر کے وہ 2 رکعت آپ ایسے پڑھیں گویا کہ اللہ رب العزت، جیسے میں نے حدیث میں آپ کے سامنے بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت دنیا کے آسمان پر تشریف لے آئے ہیں، لہذا آپ جب وہ 2 رکعت پڑھیں آپ اس میں اپنے دل میں یہ بات بالکل پکی کر لیں کہ اللہ رب العزت اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ میری ہر بات کو سن رہے ہیں، میں ان سے کلام کر رہا ہوں، میں ان سے مانگ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ میں آج مانگنے والوں کو دے رہا ہوں۔ ہم تلاوت کریں تو اس نیت سے کریں، ہم دعا مانگیں تو اس نیت سے اور اس دل کے اس ارادے سے مانگیں، اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ مانگیں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کو وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں، رمضان کی تیاری بھی کریں، اس دن کو روزہ بھی رکھیں،
بہت بڑی فضیلت ہے اس دن کے روزے کی، تاکہ اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمائے اور آئندہ جو سال آنے والا ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے اور ہمارے رزق میں اور ہر قسم کے معاملات میں فراخی کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق